گو کہ پاکستان کو مختلف نوعیت کے بہت سیریس چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں خطے کے حوالے سے چیلنجز، ملکی معیشت کے حوالے سے چیلنجز، قانون سازی کے حوالے سے چیلنجز، مگر کل ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کی بات کو رد کر دیا اور چوروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کا ایک بار پھر عزم نو کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدعنوان عناصر جو کرپشن کر کے ملک کا پیسہ باہر لے گئے ہیں ان سے مفاہمت کا نہیں کہا جائے۔ یہ تمام گفتگو کرتے ہوئے ان کی پکار جو تھی، ان کا جو خطاب تھا وہ اپوزیشن تھی، اور کل اس کی ضرورت انہیں ایک بار اس لیے پڑی کہ کل یوم کشمیر کے موقع پہ کل جب وہ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں گئے تھے، وہاں آزاد جموں کشمیر اسمبلی پر وہاں کے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر نے اپنے خطاب میں خاص طور پہ وزیر اعظم سے کہا تھا کہ ملک میں ایک بھرپور متحد اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی مفاہمت سے باہر میسج بڑا اچھا جائے گا، پاکستان مضبوط نظر آئے گا، اور انہوں نے وزیر اعظم کو مفاہمت کی پالیسی اپنانے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا دامن کھولے اور ملک کی مفاد میں سب کو ساتھ لے کر چلے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کل بات یہ آزاد جموں کشمیر میں یوم کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم کو ویلکم کرتے ہوئے کہی تھی۔ بیسٹ کشمیری آپ سے گزارش، آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، نیشنل ریکنسیلیشن کرے پاکستان، اوپر کریں اپنے آپ کو، سب کو اپنے ساتھ، سب کو اپنا دامن کھولے اپنا۔ یہ ٹی وی ٹاک شوز میں لڑائی جھگڑے بند کروائیے جناب وزیر اعظم، یہ بہت قوم تقسیم ہو گئی ہے، اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ نکلیں گے کب؟ جب قومی اتحاد اتفاق رائے ہوگا اس ملک کا۔ فیض کے کچھ اشعار ہیں، پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گر آج تجھ سے جدا ہے تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوا رکھتے ہیں، علاج گردش نیل و نہار رکھتے ہیں۔ تیاری کر کے آئے تھے راجہ فاروق حیدر کہ یہ موقع ہے وزیر اعظم عمران خان سے کہیں کہ وہ قومی مفاہمت کریں، لیکن وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے خطاب میں راجہ فاروق حیدر کے مشورے کو رد کرتے ہوئے کہا، برائے مہربانی کبھی بھی ان کرپٹ لوگوں سے مفاہمت کا نہ کہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں بلکہ ملک کے لیے ہے، کوئی ان کے گھر میں چوری کرتا ہے اور کرپشن کرتا ہے تو کیا وہ اس سے مفاہمت کر لے۔ میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مقروض کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کر لوں؟ ایک اپروپریٹ شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکافوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، پلیز مجھے ان سے مفاہمت کرنے کا نہ کہیں، اس لیے کہ میرا آج ملک جب میں ایک ادارہ کھول کے دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کرپشن ہے، اس لیے یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ میرے ملک کی لڑائی ہے۔ وزیر اعظم نے کل آزاد کشمیر میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اقتدار کے لیے جمہوری نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں جمہوریت پسند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت جتنی بھی بری ہوگی بہترین نظام ہے، اور یہ بات وزیر اعظم کی بالکل درست بھی ہے، لیکن جمہوری نظام بہتر طور پر چلانے کے لیے انہیں اپوزیشن کی بہرحال مدد چاہیے۔ پاکستان میں جو خطے میں جو معاملات ہیں، جو چیلنجز کا سامنا ہے، اپوزیشن کی مدد کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات جو معیشت کی اس وقت گنجلک کیفیت ہے، گھمبیر صورتحال ہے، ماؤنٹنگ چیلنجز ہے معیشت سے نمٹنے کے لیے، اس حوالے سے بھی انہیں بہرحال اپوزیشن کی ضرورت ہے، اور قانون سازی کے لیے تو بہرحال اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی کئی ایسے مواقع آئے جب اپوزیشن نے کھل کر حکومت کا ساتھ دیا، جس کی حالیہ مثال چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ہے۔ پھر وزیر اعظم کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن پر نیب کی انکوائریز ہیں، پینڈنگ ہیں، اور ان پر اگر نظر ڈالیں تو ان کی کابینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں ماضی میں وہ خود چور کہتے رہے بلکہ ڈاکو تک کہتے تھے۔ وزیر اعظم نے بالآخر ان سے بھی تو مفاہمت کی۔ بڑے بڑے ڈاکو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو وزیر اعظم بن جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرح پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ساری جو پالیٹکس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور ان کی اس لیے پالیٹکس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے جو دولت اور کرپشن کے پیسہ بنایا ہوا ہے وہ تبھی بچ سکتا ہے کہ اگر یہ آرمی کے سائے کے اندر رہیں اور ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ حمایت کریں۔
یاد ماضی عذاب ہے یارب چھینے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن بہرحال جب آپ نے مفاہمت کی، آپ چودھری پرویز الہی کو ڈاکو کہا کرتے تھے، تو مفاہمت کی بہرحال گنجائش آپ نے ہمیشہ رکھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کا بدعنوانی میں ملوث لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے کا موقف اصولی ہے تو یہ صرف اپوزیشن تک کیوں محدود ہے جب آپ کی حکومت سازی کے لیے آپ ایسے لوگوں سے مفاہمت کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو ایک مثال سنائی ہے جو کہ اس سے پہلے آپ کی رائے ان کے معاملے میں انتہائی مختلف ہوا کرتی تھی. تو حرج اگر وہاں نہیں ہے تو حرج پھر یہاں بھی نہیں ہے. اس لیے بہرحال اگر راجہ فاروق حیدر نے یہ بات کی تو کوئی اس میں برائی بھی نہیں ہے. لیکن چلیں اسی مجموعی صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اپوزیشن کا ویو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے چھوٹی کے سینئر رہنما، سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق. بہت بہت شکریہ ایاز صادق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. وزیر اعظم اصرار کر رہے ہیں کہ وہ مفاہمت نہیں کریں گے اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن کی مدد انہیں نہیں چاہیے، انہیں کسی قسم کی مفاہمت نہیں کرنی اپوزیشن سے. سب سے بڑی جماعت کے آپ بہت امپورٹنٹ رہنما ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ کامران خان صاحب، آپ نے تو شعر پڑھ دیا اور مسکرا بھی لیا آپ اور ہنس بھی دیے. خان صاحب کا حافظہ بہت کمزور ہے، جس طرح آپ نے پہلے بتایا. یہ باتیں الزام تراشی جو کرتے ہیں یہ لوگوں کے اوپر کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو کیا، مجھے وہ کہنا نہیں چاہیے، وہ جو تھوکنے والی بات ہوتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں تو اور کیا ہیں. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ اپوزیشن یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے تو نہ ہو، ہمیں بھی مفاہمت کی ان سے ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ کچھ کر رہے ہیں جس میں اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. یہ پورے ملک کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو ان کی کس بات کو آپ سیریسلی لیں گے؟ تو یہ مفاہمت کی باری. مگر یہ میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے کہہ دوں، جہاں پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آئے گی، جہاں پاکستان کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا، ہم مجبوراً پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے ان کا ساتھ دیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی دیں گے. جب خادم رضوی صاحب نے پورے پاکستان کو چوک کر دیا تھا تو تب بھی یہ ہم سے ہیلپ لینے آئے تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ بھول گئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ ان کے جلسوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے اور آپ تقریریں کیا کرتے تھے. مگر ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ، اور ہم نے پھر بھی اس چیز میں ساتھ نہیں دیا. جب ابھی نندن کا جہاز یہاں گرایا گیا پاکستان میں تو تب یہ جب تشریف لائے تو یہ اپوزیشن کا سامنا نہیں کر سکے. انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو، فورن منسٹر کو اور ڈی جی ISPR کو بھیجا کہ وہ جا کے بریف کریں. جب کشمیر کا ایشو آیا تو آ کے پاکستان کو بریف کرنے کے بجائے صبح 11 بجے سیشن تھا، 4:30 بجے جب اپوزیشن نے ریفیوز کر دیا کسی اور سے بات کرنے کو تب یہ تشریف لے کے آئے. مگر کشمیر کے ایشو پہ بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا. ہم نے کوئی ایسی جگہ جہاں کے نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہو وہاں ہم نے یہ گنجائش نہیں چھوڑی، اور وہ ہم حکومت ہو یا کوئی اور ہو. مگر اس کے یہ جو باوجود باتیں کرتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے خیر کرٹیکل نیشنل انٹرسٹ کی باتیں کی ہیں. قانون سازی کے معاملے میں بھی ہم ایک نئی صورتحال دیکھ رہے ہیں. قومی اسمبلی میں بات چیت چل رہی ہے اور چیزوں پہ ہم نے دیکھا کہ کافی بہتر سچویشن جو ہے وہ جو بھی پرائم منسٹر بات کریں، لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر جو سچویشن ہے آپ لوگوں کی اور پھر PTI کے ساتھ، وہ تو عوام کے لیے کم از کم بڑی حوصلہ افزا ہے. پرائم منسٹر کی بات چاہے جو بھی ہو. نہیں، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک دن ہم نے فیصلہ کیا اور شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ چلیں ہم اسپیکر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس پارلیمنٹ کو بالکل بے توقیر نہ بنائیں. اس پارلیمنٹ میں آپ لڑائی جھگڑا ضرور کریں، گالم گلوچ کریں، ہمیں جیلوں میں بھیجیں. تب وہ شاہد صاحب اریسٹ نہیں ہوئے تو شاہد خاقان صاحب، خواجہ آصف صاحب، میں بھی تھا، خورشید شاہ صاحب بھی تھے، نوید قمر صاحب، ہم ان کے پاس گئے اور اسپیکر صاحب سے کہا حکومت کو بلائیے کہ خدا کا واسطہ ہے جو پاکستان کے عوام کی بہتری کی چیزیں ہیں، جو لیجسلیشن کرنی وہ تو ہم یہاں پہ کریں، اور ہم اس کے لیے تاکہ ایک پارلیمنٹ چلے، سسٹم چلے اور بہتری آئے، ہم اس پہ کام کرنے کو تیار ہیں. اور ہم نے ان کو سپورٹ کا دیا. مگر اگر حکومت کو یہی نہ پتہ ہو کہ انہوں نے سپورٹ کیسے لینی ہے یا انہوں نے اس کو کس طرح پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس کا تو ہم قصوروار نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہم ان کے پاس جا چکے ہیں. ایک اور بڑا امتحان ہوگا آپ کا. اگلے ہفتے ترکی کے صدر طیب اردگان تشریف لا رہے ہیں. جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ ہوگا جس میں کہ ان کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے ماشاءاللہ. اس سے پہلے جب وہ تشریف لائے تھے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ ہوا تھا، آپ کی حکومت تھی،
ان کو بلایا گیا تھا، وہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. کیا آپ ایسا ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے یا کیا آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ ابھی بہت ہمارے عظیم ترین دوست ٹرکی ہے، طیب اردوغان صاحب بے مثال لیڈر ہیں، اور ان کی تقریر پہ عمران خان صاحب نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا ان کا. کامران خان صاحب یہ صحیح بات ہے، اور میں نے خود فون کیا تھا ان لوگوں کو اور ان سے کہا تھا یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے مہمان نہیں ہیں یا حکومت کے مہمان نہیں، یہ پاکستان کے مہمان ہیں، اور یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنے آ رہے ہیں تو آپ کہیں. اب ہمارے پاس دو رستے ہیں، ایک ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جی یہ وہی جماعت ہے جو جنہوں نے آپ کو روکنے کے لیے یا آپ کو نہ سننے کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسرا ہے نیشنل انٹرسٹ کا کہ ہم اس کا حصہ بنیں، ہم اپنے مہمان کو عزت دیں، اس لیے کہ چونکہ ہماری لیڈرشپ کا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی بلٹ ہوا ہے، اور مجھے بھی اتفاق سے کوئی تقریباً 7-8 دفعہ ان کے ساتھ موقع ملا اور 45 منٹ کی بیٹھ کے گفتگو کرنے کا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں. تو وہ پاکستان کے مہمان ہیں، وہ تحریک انصاف کے مہمان نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ کے مہمان ہیں، وہ تحریک انصاف کے مہمان نہیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان کو وہی عزت دیں گے جو ان کے لائق ہے. بہت بہت شکریہ جناب ایاز صادق ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد